إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، بلکہ تمام جہانوں کی نعمتیں اگر وہ جمع ہو جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو سب سے بڑے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ایک میزان قائم کیا، ترازو. ایک پلڑے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا اور دوسرے پلڑے کے اندر 10 افراد کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وزن ہے وہ 10 بندوں سے بھی زیادہ. پھر انہوں نے 100 افراد کو رکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وزن جو ہے وہ 100 افراد سے بھی زیادہ تھا. پھر انہوں نے 1000 افراد کو رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزن 1000 افراد سے بھی زیادہ تھا.
تو فرشتوں نے آپس میں گفتگو کی، مکالمہ کیا اور کہا کہ اگر پوری دنیا بھی ایک پلڑے میں ڈال دی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وزن جو ہے وہ پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے، اس کو جاننے کے لیے آج کے خطبہ جمعہ میں امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث لے کر آئے، وہ حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ خندق جس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے، اس جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے۔ ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، اس بد نصیب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو پھاڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ دوسرا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومی بادشاہ کو لکھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم الروم۔ رومی بادشاہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو سنا، اس کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے وزیروں سے، درباریوں سے کہا کہ پتہ کرو عرب کی سرزمین سے کوئی فرد و بشر، کوئی بندہ ہمارے ملک کے اندر آیا ہے۔ پتہ کیا تو سردار ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، یہ تجارتی قافلہ لے کر وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے اس قافلے کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ روم کا بادشاہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ تم میں سے کوئی شخص ان کا رشتہ دار؟ ابو سفیان کہنے لگے جی میں رشتہ دار ہوں۔ اس نے کہا ادنوہ، اس کو میرے قریب کرو، اور کہا کہ میں نے چند سوال کرنے، ان سوالوں کے مجھے سچ سچ جواب دینے، اگر جھوٹ بولا تو تیری خیر نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لولا الحیاء لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا۔ بادشاہ نے جتنے بھی سوال کیے، دشمن ہونے کے باوجود انہوں نے سچ سچ جواب دیا۔ اس نے پہلا سوال کیا کیف فیکم نسبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا ہوا فینا ذو نسب، ہم سب میں سے بڑھ کر اس کائنات میں اگر کسی کا بہترین نسب ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین نسب ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے،
اس نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، کرسی چاہتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا نہیں، ہم کرسی تو پیش کرتے ہیں، وہ کرسی نہیں چاہتے، حکومت نہیں چاہتے، اقتدار نہیں چاہتے، بلکہ وہ لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ خاندان میں ان سے پہلے کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شاید ریس کرتے ہوئے، نقل اتارتے ہوئے ان کے لوگوں کے اندر یہ عادت ہے اس طرح کے دعوے کرنا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، خاندان کے لوگ بڑے معیاری لوگ ہیں، ان کے اندر نبی علیہ السلام سے پہلے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اور میرے باپ اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اللہ کے نبی ہیں، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی، سارے کے سارے حضرت اسحاق کی لڑی میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے صرف نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ آپ کو جو ماننے والے ہیں وہ مالدار ہیں، جاگیردار ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو ماننے والے زیادہ تر لوگ ہیں وہ غریب اور غربا ہیں۔ سوال کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو مالدار ہوتے ہیں اپنے مال کو بچانے کے لیے اپنی پالیسیاں، اپنے مفادات، اپنی وابستگیاں جو ہیں وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آتے ہیں سب سے پہلے ان بادشاہوں کو مالدار لوگ قبول کرتے ہیں۔ پاکستانی سیاست کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو بھی لے کر آتی ہے تو سب سے پہلے جو مالدار لوگ ہیں، کروڑوں اور اربوں پتی ہیں، وہ اپنی سیاسی وابستگیاں تبدیل کرتے ہیں کہ پہلے وہ کبھی نون لیگ میں تھے، پھر کاف لیگ میں، پھر پیپلز پارٹی میں، پھر پی ٹی آئی میں، پھر اب وہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہیں وہ نون لیگ کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو سوال کیا کہ نبی علیہ السلام آپ کو ماننے والے، قبول کرنے والے مالدار ہیں یا غریب ہیں؟ انہوں نے کہا جی غریب ہیں۔ پھر اس نے پانچواں سوال کیا، یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ینقصون ام یزیدون، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لا، نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب یہ جو بندہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہا ہے
کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نرم رویہ رکھنے والا بھی نہیں ہے، سخت ترین دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو دشمن تھے وہ دو طرح کے تھے، ایک گستاخیاں کرنے والے دشمن ابو جہل، ایمان نصیب نہیں ہوا، مر گیا۔ دوسرا دشمن ابو سفیان، سخت ترین دشمن ہے، لیکن گستاخ نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، بکواسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا کر دیا ہے، مسلمان ہو گئے۔ لڑائی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی بندے سے، اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کبھی اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا، کبھی اپنے مخالف کے بارے میں بہتان نہ لگانا، کبھی اپنے مخالف کی اولاد کے بارے میں تبصرہ نہ کرنا، یہ ابو جہل کی عادت ہے۔ تو اس نے پوچھا بتاؤ کبھی نبی علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی آپ نے دھوکہ دیا ہے؟ کبھی دھوکہ دیا؟ اس نے کہا جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کبھی جنگیں ہوئی ہیں؟ لڑائیاں آپس میں؟ جی ہاں جنگیں ہوئی ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے دشمنی نکالنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، تو میں نے یہاں پر ایک بات کہی کہ آج کل ہماری ان کے ساتھ جنگ بندی ہے، اب پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرے۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام معاہدوں کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا ماذا یقول، یہ بتاؤ ان کی دعوت کیا ہے، وہ کہتے کیا ہیں، ان کا دین کیا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ان کا جو دین ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے مشن کو چھوڑ دیا ہے، اور ایک جشن دین کے نام پر ہم نے بنا لیا ہے، اور اس جشن کے ذریعہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے عقائد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، مسلمان جو ہیں اس سے دور ہیں، اور ایک تہوار جو ہے اس کا صرف اہتمام ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کی جو دعوت ہے ایک اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ، نبی علیہ السلام ہمیں دعوت دیتے ہیں جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، سچ۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، نبی علیہ السلام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو۔ میرے بھائیوں دوستوں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے، آپ نے اپنی امت کو 2 نصیحتیں کی ہیں، ایک نصیحت اللہ کے حقوق کے بارے میں اور ایک نصیحت لوگوں کے حقوق کے بارے میں۔ اللہ کے حقوق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو نصیحت کی ہے وہ نماز ہے، اور لوگوں کے حقوق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو نصیحت کی ہے کہ جو تمہارے خادم ہیں، نوکر ہیں، ان کا خیال رکھنا، ماڑے لوگوں کا، ماڑے بندوں کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے وَيَأْمُرُنَا بِالْعَفَافِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیتے ہیں پاک دامنی کا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کس طرح کی جہالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ فلاں آدمی کا جو سر ہے اس کے تن سے جدا کر کے اسے قتل کر کے آؤ۔ تو لوگوں نے دیکھا اس کی تلوار کو کہ یہ کدھر جا رہا ہے، کس کو مارنے کے لیے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ فلاں جو بندہ ہے اس کو قتل کر کے آؤ۔ کیوں قتل کر کے آؤ؟ کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ یہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ اس نے حرمت والے رشتے بیان کیے ہیں کہ تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری بھانجیاں اور بھتیجیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری خالائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری پھپھیاں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ بیک وقت 2 بہنوں کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، بیک وقت پھپھی اور بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، بیک وقت خالہ اور بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی عورت سے شادی کی ہے اور وہ عورت بچے لے کر آتی ہے، ان میں کوئی اگر لڑکی ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی شادی کرتا ہے کسی عورت سے، وہ طلاق بھی دے دے تو اس کا جو باپ ہے، مثال کے طور پہ میرے والد ہیں، میں کسی عورت سے نکاح کرتا ہوں اور نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہوں، سسر اپنی بہو کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ بیٹا مر بھی جائے، بیٹا طلاق بھی دے دے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح باپ، اس کی جتنی بھی بیویاں ہیں، ایک تو جننے والی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں والدہ، باپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب ماں ہیں۔ باپ ان کو طلاق بھی دے دے، مر بھی جائے، ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس آدمی نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا تھا، ماں کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کی گردن اتار دو۔ شریعت اسلام اس طرح پاک دامنی، شرم و حیا کے اسباق دیے۔ اس نے کہا اور کیا کہتے ہیں؟ روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پہ بڑی ایک نکتے کی بات ہے، جب کوئی بندہ اپنا مسلک چھوڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں باپ سے بھی دور ہو جا، ماں سے بھی دور ہو جا، بہن بھائیوں سے بھی دور ہو جا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رشتوں کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے اندر فرقہ واریت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں کافر ہے، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، بائی کاٹ، نہ خوشی کے اندر شامل ہونا ہے نہ نماز جنازہ کے اندر شامل ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کا حکم دیتے تھے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملتے رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ بادشاہ نے 10 سوال کیے، 10 سوال۔ یہ 10 سوال میں نے آپ کے سامنے اختصار سے رکھے۔ 10 سوال کرنے کے بعد اس نے ابو سفیان کو کیا کہا؟ اس نے کہا جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر یہ باتیں سچی ہیں تو وہ وقت قریب ہے کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں اس جگہ کے بادشاہ بھی وہ ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جا کر قدم دھوؤں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، روم کے دربار کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو تذکرہ ہے، سب کے سب کافر ہیں، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، سارے کے سارے مشرک اور کافر ہیں، لیکن ان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا، اور یہ وہ چیز ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور کیسا بلند کیا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر 2.25 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے، یہ 15ویں صدی ہے، 1400 سال پہلے ایسی سرزمین میں پیدا ہوئے کہ جس سرزمین کا رابطہ زمینی طور پر دنیا کے ساتھ نہیں تھا، بڑے سست سفر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سالہ دور نبوت میں اللہ کے نبی حنین تک گئے، تبوک تک گئے، لیکن آپ دیکھیے کہ پوری روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا پیغام اور آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اب میں 10 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی آپ کے سامنے مزید پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے سب سے افضل عمل بتائیں۔ افضل عمل کیا ہے؟ یہ سیرت النبی کا پیغام ہے، سب سے افضل عمل۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ایک شخص آیا ایسی حالت کے اندر کہ جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا اس کے بوڑھے والدین ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا جَاهِدْ، تو جا کر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر، تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ تو بوڑھوں کی عزت، احترام، ادب، ماں باپ کی خدمت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جہاد کے برابر عمل قرار دیا ہے، بلکہ اس سے بھی افضل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا کے اندر ہے۔ اب یہ سیرت النبی کا پہلا پیغام ہے۔ سیرت النبی کا دوسرا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بندہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بوڑھوں کی بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان البرکۃ مع اکابرکم، اللہ تعالیٰ نے جو برکت ہے یہ تمہارے بوڑھوں اور بزرگوں کے ساتھ رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو بوڑھے اور بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ زمین والوں پر اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ان پر عذاب ڈال دوں۔ عذاب کیوں نہیں ڈالتا؟ فرمایا بوڑھوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین پر عذاب نہیں ڈالتا۔ چوتھی حدیث، یہ جو سفید بال آتے ہیں نا، کئی لوگ سفید بال کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، کالے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے بالوں کی حیا کرتا ہے، سفید بالوں کی حیا کرتا ہے۔ حضرات تیسری بات، آج مولوی ہے، سیاستدان ہے، جرنیل ہے، کاروباری ہے، پھل بیچنے والا ہے، کوئی ہے دھوکہ دے رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب دھوکہ جو ہے حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام منڈی میں گئے، ایک غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور اوپر بڑا بہترین اناج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو اندر جو ہے وہ گیلا گھٹیا اناج تھا، ردی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ڈھیر کا مالک کدھر ہے؟ وہ آ گیا، جی یا رسول اللہ۔ اور میں سن لے من غش فلیس منا، جس نے میری امت کو اس طرح دھوکہ دیا ہے اس کا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرات پاکستان میں چوتھے نمبر پر جو سب سے زیادہ جرم ہونے والا ہے وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، شراب کا، الکحل، ملائے ہوئے مشروبات کا، جن کو آپ انرجی ڈرنکس کہتے ہیں۔ ان انرجی ڈرنکس کے اندر بھی جو الکحل ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور جو نشہ ہے، نشے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ جس کے نہ کرنے سے عقل زائل ہوتی ہے، جو لوگ تمباکو والا پان کھاتے ہیں اگر وہ نہ کھائیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہی۔ ایسے ہی بھنگ ہے، ایسے ہی ہیروئن ہے، ایسے ہی شیشہ ہے جس کو آئس کہتے ہیں
کہ آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے، جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو استعمال کرتے ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بیمار ہیں یا مر جائیں گے۔ اور نشے کی دوسری قسم ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کی عقل زائل ہوتی ہے، اس کے اندر شراب ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو شراب پینے سے اس کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، کہ یہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں جو عقل کے اندر فطور پیدا کرتی ہیں، آپ ان کا استعمال کریں پھر فطور پیدا ہو، یا ان کا استعمال نہ کریں پھر فطور پیدا ہو، تو ایسی تمام نشہ آور جو چیزیں ہیں وہ حرام ہیں۔ حضرات، سیرت النبی کا 5واں پیغام کیا ہے؟ 5واں پیغام، آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو گناہ ہیں، جس کے اندر مذہبی لوگ بھی، داڑھی والے بھی، مولوی بھی، امام بھی، خطیب بھی، صدر مسجد کا اور تاجر بھی، طلباء بھی، چھوٹے سے لے کر بوڑھے تک جس گناہ کے اندر ہیں وہ گناہ ہے زنا کا، بدکاری کا۔ اور سیرت النبی کا پیغام کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، آپ نے ایسی چیزوں کے قریب نہیں جانا، آپ نے زنا کے قریب نہیں جانا۔ اور اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ آنکھ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں آنکھ کے ناحق استعمال سے منع کیا ہے کہ اچانک نگاہ معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ اس طرف اپنی نگاہ لگائے گا یا اس کو ہٹائے گا نہیں تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی بڑے گناہ کا مجرم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ جلدی کریں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جوانوں کی جماعت، جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے، ومن لم یستطع، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مسلسل روزے رکھے، ایک روزہ نہیں، مسلسل روزے رکھے۔ مسلسل روزے جو ہیں وہ انسان کی شہوت کے لیے، اس کی سیکسول پاور کے لیے ڈال بن جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح مشکل، ناممکن، اس کے لیے بڑی شرائط ہیں۔ برادری ازم کا بت پوجا جاتا ہے، سٹیٹس کا بت پوجا جاتا ہے، حسن و جمال کا بت پوجا جاتا ہے۔ تو اس کے مفاسد کیا ہیں کہ زنا اور بدکاری عام ہے، فحاشی عام ہے۔ یہ کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنا شیطان کا عملہ ہے، کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بھائی بنانا یہ بھی شیطان کا عملہ ہے۔ اور آخری بات، یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا، سن لیں، انسان 40 سال کی عمر تک دوستیاں لگانے کا شوقین ہوتا ہے۔ کتنی عمر تک؟ 40 سال کی عمر تک۔ 10 سال کی عمر کی جو دوستی ہوتی ہے وہ فطرتی دوستی ہوتی ہے، ہر چیز سے بے نیاز۔ انسان اپنے رشتہ دار سے، اپنے کزن سے، اپنے خالہ زاد سے، اپنے ماموں زاد سے، اپنے چچا زاد سے محبت کرتا ہے، اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹین ایج کی دوستی ہوتی ہے، یہ جو 13-14 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے، ٹین ایج کی جو دوستی ہے، کسی ولی اللہ سے بھی ہوگی تو اس کے اندر شہوت ہوگی۔ یہ بات یاد رکھ لینا، داڑیاں بھی ہوں، دین بھی ہو، بڑا بڑا شیخ الحدیث بھی ہو، اگر ٹین ایج کی دوستی ہے تو اس دوستی کے اندر شہوت ہے۔ پھر اس کے بعد 30 سال کی عمر کی دوستی،
اس کے اندر مفادات ہوتے ہیں، فائدہ دینا اور فائدہ لینا۔ اور پھر اس کے بعد 40 سال کی دوستی، یہ جتنے بھی ڈبل شاہ ہیں، پیسے دگنے کرنے والے ہیں، کاروبار کا جھانسا دینے والے ہیں، راتوں رات امیر کرنے اور ہونے والے ہیں، ان کی آپ عمریں دیکھ لیں، 35 40 45 سال کی عمریں ہوگی اور لوگوں کو لوٹیں گے، ان کو کھائیں گے، ان کو سبز باغ دکھائیں گے، ان کو چکمے دیں گے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا ناحق مال کھانا۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی زندگی کو بہترین گزارنے کا سبق اور درس دیتی ہے۔ یہ صرف جھومنے کا نام نہیں ہے، پیسے لٹانے کا نام نہیں ہے، یہ جشن کا نام نہیں ہے، یہ مشن ہے۔ یہ سیرت گلیوں کو، بازاروں کو نہیں سجاتی، یہ سیرت جو ہے یہ زندگیوں کو سجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا